دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ملک کے تمام لوگوں کے مفت علاج کو یقینی بنانے سمیت 10 گارنٹیوں کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر انڈیا گروپ کی حکومت بنتی ہے تو وہ اپنے اتحادیوں سے اسے پورا کرائیں گے۔ عام آدمی کے کنوینر کیجریوال نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی گارنٹی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن کیجریوال کی گارنٹی پر سب کو بھروسہ ہے۔ انہوں نے دہلی اور پنجاب میں لوگوں کو دی گئی گارنٹی پوری کر دی ہے، لیکن وزیر اعظم نے ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے اور ہر شہری کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے دینے کی سمت میں کوئی بھی گارنٹی کو پورا نہیں کیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر انڈیا گروپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم پورے ملک میں 24 گھنٹے بجلی کا بندوبست کریں گے۔ ہمارے پاس مانگ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اور ہم اسے کر دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں غریبوں کو 200 یونٹ میں بجلی دی جائے گی۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر کسی ملک میں تعلیم کی کمی ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اگر انڈیا گروپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم ملک کے تمام سرکاری اسکولوں کو شاندار بنائیں گے اور بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگ صحت مند ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ سب کے لیے اچھے علاج کا بندوبست کیا جائے گا۔ ملک کے تمام لوگوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ پورے ملک میں محلہ کلینک اور اسپتال بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو اچھا علاج مل سکے۔ کیجریوال نے کہا کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کیا لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی۔ اسے لوگوں سے چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چین کے قبضے سے تمام زمین واپس لائیں گے۔ اس کے لیے سفارتکاری کے ساتھ فوج کو بھی آزادی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اگنی ویر یوجنا بند کر دی جائے گی، اب تک جن لوگوں کو اگنی ویر اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی کیا گیا ہے ان کی مستقل کیا جائے گا۔ فوج پر جتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کیجریوال نے کہا کہ کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دی جائے گی۔ تمام فصلیں MSP کے مطابق خریدی جائیں گی۔ AAP کے لیڈر نے کہا کہ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ یہاں کے لوگوں کو بہت پرانا مطالبہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ حکومت بننے کے بعد بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 1 سال میں 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چوراہے پر BJP کی واشنگ مشین کو توڑا جائے گا اور پورے ملک کو بدعنوانی سے پاک کیا جائے گا۔ ایمانداروں کو جیلوں میں ڈالنے اور بدعنوانوں کو تحفظ دینے کا رواج ختم کیا جائے گا۔ ڈوچ ویلے یعنی DW کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد سے شرعی قوانین نافذ ہیں جس کے تحت خواتین کو محرم کے بغیر سفر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پابندی ان کی سماجی، مذہبی اور روزمرہ کی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان خواتین کو طویل سفر پر جانے، ہوائی جہاز میں سفر کرنے، حتیٰ کہ سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے سے اس وقت تک روک دیا گیا ہے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو۔ طالبان حکومت کی اسلامی قانون کی سخت تشریح کے تحت افغان شہری معاشرے میں طویل عرصے سے سفر میں محرم کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ مریم، جو ایک فرضی نام ہے، کہ ایک طالبہ اور ان کی ایک سہیلی کا کابل میں ان کے سابقہ یونیورسٹی کے حالیہ دورے پر ضروری دستاویزات جمع کرنے کے لیے عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا۔ انہوں نے AFP کو انٹرویو میں بتایا لیکن میرا بھائی کام پر تھا، میری دوست کا بھائی کم عمر ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ مریم نے مزید کہا کہ میں نے سڑک پر ایک لڑکوں کو دیکھا اور وہ ہماری مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ ہم نے اندر داخل ہونے کے لیے ہمت کر کے اپنے بھائی کے طور پر اسے پیش کیا۔ اسلام میں محرم عام طور پر شوہر، بھائی، باپ، بیٹا، دادا یا چچا ہوتا ہے، یعنی وہ مرد جس کے ساتھ عورت حجاب پہننے کی پابند نہیں ہے اور جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہے۔ افغانستان میں سخت اسلامی قوانین نافذ ہیں جن کے تحت انہیں روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے قوانین اور ضوابط کا پابند کر دیا جاتا ہے۔ ان قوانین کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خواتین اور ان کے پورے خاندان کی عزت کی ضمانت دیتے ہیں۔ طالبان حکام جو 2021 سے دوبارہ اقتدار میں ہیں، اس بارے میں بین الاقوامی تنقید کا یہ کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ افغانستان کے قوانین اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور شریعت کے تحت شہریوں کے تمام حقوق کی ضمانت دیتے ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے AFP کو بتایا کہ بدقسمتی سے بیرونی حلقوں کی اپنی حساسیت ہے اور وہ حسد اور تعصب پر مبنی غلط تشریحات پیش کرتے ہیں۔ انہیں اسلامی قوانین کا احترام اور قدر کرنا چاہیے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں 40 سال سے زائد عرصے کے تنازعات میں لاکھوں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، بہت سی خواتین کے لیے محرم تلاش کرنا حقیقتاً ایک چیلنج بھی ہے۔ 25 سالہ شیرین، جو یونیورسٹی میں حکام کی جانب سے پابندی کے بعد ماسٹر ڈگری کے لیے آن لائن تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت سی خواتین کے گھر میں
مرد نہیں ہوتے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے یا ان کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، وہ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، ان کا محرم کہاں سے آ سکتا ہے؟ کئی افغان خواتین نے AFP کو بتایا کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کے نتیجے میں خواتین کی گرفتاری ہو سکتی ہے، خاص طور پر قصبوں اور دیہی علاقوں میں چیک پوائنٹس پر سخت جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج بین الاقوامی دباؤ کو نظر انداز کر کے غزہ کے علاقے رفح میں داخل ہو کر پے در پے حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ کے علاقے رفح میں شدید جھڑپیں جاری ہیں اور اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں میں اتوار کی صبح سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے مطابق رفح میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کر رہا۔ علاوہ ازیں اسرائیلی طیاروں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی حملوں میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں کئی بچے اور 72 سال کا ایک سرجن اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے ساحلی شہر راس النقارت پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان سے آیا دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون ساحلی پٹی سے ٹکرایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا مشہور آئرن ڈوم دفاعی نظام حملہ روکنے میں پھر ناکام رہا ہے۔ گزشتہ 2 دن سے لبنان کی جانب سے اسرائیل پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنانی گروپ حزب اللہ نے ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل 14 مئی کو اپنے قیام کی سالگرہ منائے گا۔ اسرائیل میں متعدد سرکاری و غیر سرکاری تقریبات ہوتی ہیں۔ اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی قبضے پر یوم نکبہ تباہی کا دن مناتے ہیں۔ افغانستان کے متعدد صوبوں میں آنے والے سیلاب میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ حکام نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور زخمیوں کو بچانے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ جمعے کو ہونے والی موسلادھار بارش نے کئی صوبوں میں دیہاتوں اور زرعی اراضی پر پابندی نے بہت نقصان پہنچایا ہے، جس میں شمالی بغلان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت کا کہنا ہے کہ صرف بغلان میں ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ بارش نے ایک ضلع بغلائی جدید میں 1500 تک گھروں کو نقصان پہنچایا ہے اور 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ہونے والی بارشوں نے شمالی مشرقی صوبہ بدخشاں، وسطی صوبہ غور اور مغربی ہرات میں بھی بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ایمرجنسی اہلکار زخمیوں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ عراق میں ایک شیعہ ملیشیا نے اسرائیلی فوجی ہوائی اڈے پر کروز میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراق میں اسلامی مزاحمت کے نام سے جانی جانے والی ملیشیا نے ہفتے کے روز ایک آن لائن بیان میں کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے صبح سویرے جنوبی اسرائیل میں واقع رامون ایئر بیس پر طویل فاصلے تک مار کرنے والی العقاب ایڈوانس کروز میزائل سے حملہ کیا۔ یہ حملہ غزہ کی پٹی کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کیا گیا تھا اور عہد کیا گیا تھا کہ ملیشیا دشمنوں کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ بیان میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ عراق میں اسلامی مزاحمت نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے خطے میں اسرائیلی اور امریکی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ اگر مصوری کی دنیا کی بات کی جائے تو اطالوی مصور لیونارڈو ڈاونچی کی پینٹنگ مونالیزا مقبول ترین قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ پینٹنگ 1503 سے 1517 کے درمیان کسی وقت مکمل ہوئی تھی اور صدیوں سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں دکھائی جانے والی خاتون کون ہے اور اس کے پیچھے دکھایا گیا مقام کہاں ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کم از کم پس منظر کا راز حل ہو گیا ہے۔ اب تک کچھ تاریخ دانوں کا کہنا تھا کہ پینٹنگز کا پس منظر خیالی ہے، جبکہ کچھ اسے اٹلی کے مختلف مقامات سے منسلک کرتے ہیں، مگر ایک ماہر ارضیات اور تاریخ داں خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی معروف ترین پینٹنگ کا یہ معمہ حل کر لیا ہے۔ این پیزاروسو نے اپنے دونوں شعبوں کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ مونالیزا کے پس منظر کے بیشتر فیچر شمالی اٹلی کی مشہور جھیل کومو کے علاقہ لیسوکو سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے پینٹنگ میں دکھائی جانے والے پہاڑی سلسلے اور پل اور جھیل کا موازنہ لیسوکو کے 14ویں صدی کے ایزون ویسیکونٹی اور ارد گرد کے مقام سے کیا ہے۔ یہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ 500 سال قبل لیونارڈو ڈاونچی اس علاقے میں مقیم رہتے
انہوں نے بتایا کہ دونوں کی مماثلت ناقابل تردید ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہم نے یہ معمہ حل کر لیا ہے۔ اس سے قبل بھی پینٹنگ کے پس منظر کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آ چکے ہیں، جیسے 2011 میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ پس منظر شمالی اٹلی کے ایک چھوٹے گاؤں بوبیو کی ہے، جبکہ 2023 میں ایک ماہر کا کہنا تھا کہ لیونارڈو ڈاونچی نے صوبہ اریزونا کے ایک پل کو پینٹ کیا ہے۔